بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبر، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1,05,90,00,000 ڈالر کی انسٹالمنٹ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر نے فرمایا ہے کہ 4 روپے فیول کو کسی بھی صورت میں بڑھانا پڑے گا، 30 روپے پیٹرولیم لیوی کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ یہ خبر ہے کہ ڈیفینیٹلی پھر مہنگائی ہو جائے گی۔ جس طرح سے فیول بڑھتا ہے تو دوسرے دن ٹماٹر بھی بڑھ جاتا ہے، دوسرے دن سبزی بھی بڑھ جاتی ہے، دوسرے دن بینگن بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے بینگن، سبزی اور جو ٹماٹر ہے وہ یا تو فیول کھاتا ہے یا تو وہ ڈالر کھاتا ہے۔ یہ مس مینجمنٹ ہے یا دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے؟ یہ تمام اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں اداروں کے خلاف بیانات، اداروں کے خلاف ویڈیو آڈیو آنے کا ایک رواج آ گیا ہے، جس کے تحت ثاقب نثار صاحب کی ایک مبینہ طور پہ ایک آڈیو آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پی ایم ایل این کو آگے آنے نہیں دینا ہے، اور اس کو ثاقب نثار صاحب نے ڈینائل کیا ہے۔ چودھری فواز صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ اور فوج کے خلاف جو ہم پی ایم ایل این چلا رہی ہے اور خاص طور پہ پی ڈی ایم چلا رہی ہے، اس کو بند کرنا پڑے گا۔ حکومت کی کامیابی، اس وقت مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اپنے پورے جوہر جلال میں ہے، اور جو چاہ رہے ہیں، جس طرح سے چاہ رہے ہیں، وہ اس طرح سے اپنے بل منظور کرا رہے ہیں۔ جمعے کے دن 4 بل سینٹ میں سے پاس ہوئے، جس میں میں بھی وہاں پہ سینٹ کے ہال میں موجود تھا، اور ہم نے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اس وقت جمعے کی نماز کا ٹائم تھا، اور جمعے کی نماز میں جو اپوزیشن والے تھے انہوں نے بریک مانگا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن جمعے کے نماز کے وقفے کے دوران حکومتی ٹریجری بینچز نے اپنے جتنے بل تھے 4 وہ چاروں کے 4 پاس کیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا وہاں پہ شیری رحمان، باقی سینئر سینیٹر جتنے بھی تھے وہ پروٹیسٹ بھی کرتے رہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بل منظور کر لیے۔ لیکن مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، وہ مضبوط ہیں۔ لیکن یہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال کی حکومت کا، ان سے تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ خلیل احمد ننیتال والے صاحب، جو سینئر اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شکریہ آپ کا بھی، تھینک یو سر۔ اس میں پوسٹ مارٹم کو آپ نے ایگری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے سیکھیں گے، ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ اس کے ہمیں بتائیں گے۔ گل محمد رند صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، فارمر فیڈرل سیکرٹری ہیں۔ ملک کے اس گورکھ دندے کو، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو گورننس ہے، اس کو فیڈرل سیکرٹری سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے اس پاکستان میں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سوری، شروع میں جو پیکیج بتایا آئی ایم ایف کا، وہ 1,095 کروڑ ہے۔ اچھا، رائٹ، ہم اس پہ پھر آتے ہیں۔ آپ کو کریکٹ کرنا تھا سر۔ رائٹ، 1,05,90,00,000 ہے۔ آپ نے 95 کروڑ کہا تھا۔ اچھا، 95 کروڑ کہا تھا تو پھر میری غلطی ہے، لیکن میں نے یہاں قرضہ لکھ کے زیادہ رکھا لیا ہے، ہے۔ میں نے یہاں لکھ کے رکھا ہے کہ 1,05,90,00,000 ہے، لیکن مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہوگی، تو اس پہ جو ہے وہ میں معذرت کر رہا ہوں آپ سے۔ اس کے ہم ساتھ بتا رہے ہیں ساتھ ہم نے زیادہ پیسے لیے ہیں۔ اچھا، اس کے وہ جو زیادہ آپ نے پیسے لیے ہیں نا، اس کو ہمیں بھگتنا بھی ہے، وہ بھی آپ پھر بتائیے گا۔ یہ جو آپ نے لیے نا، ڈاکٹر شہاب امام صاحب سینئر بیوروکریٹ رہے، اس کے ساتھ کلیکٹر کسٹم رہے، ڈاکٹر شہاب امام صاحب فوڈ کنٹرولر بھی رہے کہ یہ پرائس کنٹرولنگ کیا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل فگر بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں جناب علی خلیل احمد ننیتال والے صاحب، آپ بتائیں آپ کیوں پی ٹی آئی کی حکومت سے جو ہے وہ آپ نے اتنا سخت قسم کا آرٹیکل لکھا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے؟ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ اب ان کے لیے کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ اسی لیے لکھا ہے، اچھا، کیونکہ جب آدمی کو فکر نہیں ہوتی تو بہت غلطیاں کرتا ہے، دبا کے کرتا ہے۔ ابھی آپ مجھے یہ فرمائیں سر کہ 3 سال میں کون سی غلطی کی ہے؟ سب کچھ صحیح تو ہے؟ صحیح، سب کچھ صحیح یہ ہے کہ پہلے معجزے ہوتے تھے 2 سال میں، 3 سال میں، اب تو 10 دن میں معجزے ہو گئے۔ 10 دن پہلے 2 بل آتے ہیں، اپوزیشن والے ان کو ناک ڈاؤن کر کے پاس کرا کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، حکومت منہ دیکھتی رہتی ہے۔ ٹھیک، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ٹرائل تھا پی ٹی آئی کا، سر، انہوں نے دکھانا تھا جو لے کر آئے تھے کہ جی بھائی سر، دیکھو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور 10 دن میں آپ دیکھیں کہ اچانک وہ سارے لوگ جو باہر بھاگ رہے تھے، اچھل کے باہر کود کے جا رہے تھے مینڈک کی طرح، وہ سب اکٹھے ہو کر واپس اندر آئے،
اور لائن سے سارے جو تھے جتنے بھی پینڈنگ تھے 33. تو سائیں یہ تو معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں نا اس کو. نہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی میجارٹی ہے اور وہ جو بھی لیجسلیشن سائیں تو 10 دن پہلے کیا تھی, ان کا منشور تھا لیجسلیشن. سائیں آپ یہ دیکھیں کہ بائی الیکشن میں پی ٹی آئی ہارتی چلی جا رہی ہے, کنٹونمنٹ میں بری طرح پیس گئی ہے, تو یہ تو اس کا مزار میں یہ تو گراف چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو یہ معجزے ہو رہے ہیں. میں نے کہا نا پہلے سال 2 سال 3 سال سائیں حضرت میں تھوڑا سا جب کہہ رہے ہیں پوسٹ مارٹم, تو میں صحیح کروں نا, پوسٹ مارٹم میں سے بوٹیاں الگ کروں اور وہ الگ کروں, بڑے بڑے ٹکڑے. اب یہ دیکھیے کہ خود ابھی کہا کہ ہم نے 1 ارب 95 کروڑ ڈالر لیے ہیں, تو ہمیں 4 روپے 5 روپے کا پیٹرول بڑھانا پڑے گا. یہ وہ پیٹرول ہے جو آپ کو مفت میں مل رہا ہے, اور بھی تو آپ وہ پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں ان کو, تو پھر بڑھانے کے کیا تک بنتی ہے آپ یہ تو بتائیں. عوام کے ساتھ زیادتی, آپ کہتے ہیں نا کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, آپ گنتی کرنی شروع کریں. ابھی آپ نے خود کہا کہ پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں تو ٹماٹر دوسرے دن مہنگا ہو جاتا ہے. کیا پیٹرول میں سے ٹماٹر نکل رہا ہے یا یعنی یہ وائس ورثہ ہے؟ تو ٹماٹر کا پیٹرول سے کیا تعلق ہے یہ ذرا یہ بتا دیں, یہ ایک عام چیز کا کیا تعلق؟ ڈالر بھی بڑھ جاتا ہے تو اسی گھنٹے اگلے گھنٹے میں ڈالر بڑھا کون رہا ہے پہلے یہ تو کہیے. اسٹیٹ بینک پر کس کا قبضہ ہے؟ آئی ایم ایف کا ہے. آپ تو کچھ بول بھی نہیں سکتے, اب تو آپ ان کی کھچائی بھی نہیں کر سکتے. صحیح, آپ بالکل فری کر دیں, کوئی بات نہیں ہے. آپ 200 روپے کا بھی ڈالر لے جائیں, سر کوئی کچھ نہیں بولے گا, اس لیے کہ آپ کے پیچھے جو لانے والے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, وہ ہلنے نہیں دیتے آپ کو. ہاں جب ہلانا ہوتا ہے وہ ہلاتے رہتے ہیں, تھوڑے تھوڑے جھٹکے. یہ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ عوام لائے, عوام ان کو. جی ہاں, عوام کے ذریعے لائے گئے, عوام کے ذریعے بٹھائے گئے, عوام کے ذریعے پھیلائے گئے. دیکھیں نا, میں ایک بات کہتا ہوں, جب ایک چیز کو آپ قرضے میں لیں گے تو قرضہ لینے والا بھی تو اپنی ڈیمانڈ رکھے گا. بالکل ٹھیک. تو ان کا تو مقصد یہی ہے کہ بھئی آپ تباہی کی طرف جاؤ. انہوں نے تباہی کرنے کے لیے اپنا چیف ایگزیکٹو بٹھا دیا آپ کے اسٹیٹ بینک کے اوپر. نہیں وہ تو آٹومس باڈی ہے نا, اسٹیٹ بینک دنیا میں ایسے آپریٹ کرتے ہیں. انڈیا میں اور بھی بہت کچھ ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوگا. اچھا سر, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں روزانہ اٹھا کر پیٹرول دنیا میں کم ہو رہا ہے اور آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں ایک وجہ ہوتی ہے, آپ کے یہاں وجہ کے بغیر ہی سب چیزیں ہو جاتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ویکنیسز, مطلب یہ ویکنیسز یہ ہیں کہ آپ نے چاروں چوروں کا جو تھے نا ہر جگہ سے منگا لیے چور. ہاں, مشرف کی گورنمنٹ میں یہی ملیں گے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی ملیں گے, کچھ اس میں سے نون لیگ میں بھی یہی ملیں گے. کچھ آسمان سے قافلی کہاں سے نکلی تھی؟ نون لیگ سے نکلی تھی. اچھا, ایم کیو ایم ایک آزاد تھی, اس کو توڑ تاڑ کے آپ نے بٹھا دیا برابر میں لا کے. آپ اپنے دعوے تو دیکھیے, آپ کہتے تھے ہم قافلی سے بات کرنا بھی اپنی وہ نہیں سمجھتے. صحیح. آپ کہتے تھے ایم کیو ایم کو ہم گردن سے پکڑ کے لائیں گے. پی ڈی ایم کو تو انہوں نے تہس نہس کر کے باہر پھینک دیا. یہ صاحب پی ڈی ایم تو خود ہی آپس میں لڑ کے وہ کر رہی ہے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہماری اسٹریٹجی تھی جس کے تحت ہم نے ان کو اسٹریٹجی نہیں. جب آپ کسی کو باہر کرو گے جو 30 سال سے بیٹھا ہوا بنگلے میں, کبھی اپنی گاڑی کا 1 انچ کا پیٹرول نہیں خرچ کیا ہوا, اس کو پیٹرول خرچ کرنا پڑے, وہ بھی اتنا مہنگا, تو صحیح وہ تو چلائے گا نا. تو آپ یہ دیکھ لیں نا, یہ توڑ پھوڑ چل رہی ہے. یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے, ایک دم ہوتے ہوتے پھر ایک دم بیچ میں سے کوئی فاؤل ہو جاتا ہے, پھر کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی مضبوط ہو جاتی ہے, پھر پی ٹی آئی ایک دن نظر آتی ہے واہ 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 واہ. اب یہ تو دیکھیے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو کامیابیاں مل رہی ہیں یہ ساری فیبریکیٹڈ ہے. فیبریکیٹڈ, ابھی فلٹر ہٹا دیں لانے والوں کا, آپ دیکھیے فیبریکیٹڈ 10 دن پہلے کی فیبریکیشن سامنے تو رکھی ہے میں نے. یہ گل محمد رند صاحب سے پوچھتے ہیں. سر ابھی آپ نے مجھے کریکشن بھی کی کہ یہ ہم نے آئی ایم ایف سے لون زیادہ لیا ہے اور آپ نے کم بتایا, تو آپ مجھے یہ فرمائیں حضور, آپ تو یہ وہ لون نہیں ہے جو آپ خودکشی کرنے جا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ہم خودکشی کریں گے, پھر آپ ابھی اس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم لون بھی لے رہے ہیں. سر صحیح تھے وہ سب. ورلڈ کے, دنیا کے ہر ملک کے حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. ہر دفعہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جائیں گے اور ان کو پیسے ماریں گے فیس پہ, تو اس وقت کے حالات اور تھے. یہ اکانومی نہیں تھی, یہ کرونا نہیں تھا, یہ آل اوور ورلڈ یہ کرائسس نہیں تھی.
آپ نے ابھی ڈالر کا کہا, میں آپ کو کہتا ہوں اکنامسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, بہت سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ریسیشن ہے ان کی کرنسی ڈاؤن ہوئی ہے, یہ اکنامک پرابلم ہر جگہ ہے. جی سر. اور یہ جو ایلیگیشن لانے والے وہ جو نینتی والا, وہ عوام کی بات کر رہے ہیں. نہیں, عوام کا نہیں, ان کا اشارہ کسی اور طرف, عوام کی طرف. نہیں, آپ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, اگر عوام کی طرف ہے تو آپ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں, تو ہم اگلی الیکشن جیت رہے ہیں. اگر آپ کا خلیل صاحب کلیئر کرے کہ ان کا اشارہ عوام کی طرف ہے, کیونکہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ پشاور میں ہوا ہے اس کے بعد تو ہم ہوپفل ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ 18 سے بہتر رزلٹ آئے گی انشاءاللہ 23 میں. دیکھیں جی, کوئی کسی کو نہیں لاتا, یہ ایک ہر پارٹی کا ایک آئین ہوتا ہے, منشور ہوتا ہے. نہیں, عامر لیاقت کو تو لاتے ہیں. عامر لیاقت, دیکھیں عامر لیاقت کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا. آپ کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں لاتے. دیکھیے میرے سے زیادہ پوسٹ مارٹم یہ کر رہے ہیں. نہیں کرنے دے, تو دیکھیے آپ کا بڑا حق ہے. دیکھیں عامر لیاقت ہماری پارٹی کا ہے, ہمارا احساس ہے, ہم اس پہ نکتہ چینی نہیں کریں گے, لیکن وہ اس کی وہ اپنی بیوی کا نہیں ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ میں بیلنس نہیں ہوتا. سب سیریسلی میں آپ کو بتاؤں, لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ ہر گورنمنٹ کا جو اس وقت حکومت میں ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے, وہ میجورٹی سے کرتا ہے. یہ نہیں جیسے آپ نے کہا جس دن سینٹ میں ہوا تھا, ہم بھی کہیں پاس کھڑے تھے, ان کے تو ممبر ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا جی اس کو بریک کریں, ہم ممبر اکٹھے کریں گے جو رات کو دیر سے جاگتے ہیں, کیونکہ ان کے ممبر اکثر رات کو دیر کو جاگتے ہیں تو پھر صبح تھکے ہوتے ہیں, تو اسمبلی میں دیر سے آتے ہیں. ہمارے تو سب شریف ممبر ہیں, صبح 8 بجے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ پہلی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن جو بھی ہوئی ہے ملک کے انٹریسٹ میں ہوا ہے, چاہے وہ آپ کا, یہ تو بہتر ہے, ہم بھی مانتے ہیں یہ ہے. لیکن اس میں ایک بات مجھے یہ بتائیں, آپ کا جو فارینرز کو ووٹنگ کا حق ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں 7 دن پہلے لندن سے آیا ہوں. 32 میئرس ہیں لندن میں, ایک تو بڑا میئر ہے صادق, اس کے بعد جو زونس ہیں 32, تو میں نے جو فگر لیا تو ان میں تھے 10-12 سے زیادہ انڈین اور پاکستانی ہیں. کون ان کو ووٹ کرتا ہے؟ ہمارے لوگ کرتے ہیں نا. اگر یہ کسی پاکستانی سے ناانصافی نہیں ہے کہ آپ باہر گئے ہو, بچے چھوڑ کے, گھر چھوڑ کے, آپ کو ووٹ کا کوئی حق نہیں. اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اسمبلی میں بولے بھائی یہ سسٹم کیا ہوگا خلیل صاحب, اس پہ آپ آبجیکشن لگائیں کہ ان کی ووٹنگ کا طریقہ کیا ہوگا, کس طرح لوگوں کو ووٹ. لیکن یہ تو ایک غلطی سے آپ سے ایک اچھا کام ہوا ہے, ہے نا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ 3 سال جب ہم 5 سال پورے کریں گے, تو جب ہم اپنے اچھے کاموں کی لسٹ لائیں گے تو آپ کو جو 3 باریاں لے چکے ہیں, جو 2 باریاں لے چکے ہیں, ریفرینڈم کرا چکے ہیں, کس ضیاء الحق کے ریفرینڈم کو کس نے روکا تھا, کیوں اس وقت اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا؟ پھر مشرف صاحب نے آ کے ریفرینڈم کرائی. ہم ریفرینڈم تو نہیں کرا رہے, ہمیں جو ووٹر ہے, جو ان کے نمائندے ہیں سر, ان کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم آئین میں امینڈمنٹ لانے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ حکومت ہے وہ میجارٹی میں آئے, ہماری امینڈمنٹ ختم کرے. اور دوسری میں بریکنگ نیوز آپ کو یہ بھی بتا دوں, جب بھٹو صاحب نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا, یہ ہسٹری میں, اب جائیں گوگل پہ پڑھیں, سب پارٹیوں نے سائن کیا تھا. 15 دن کے بعد امینڈمنٹ شروع ہو گئے تھے. وہ اتنی امینڈمنٹ آئی جو وہ کانسٹیٹیوشن کا شیپ ہی چینج ہو گیا. وہ کس نے کیے تھے؟ وہ اسمبلی نہیں کیے نا جی, وہی لانے والی پارٹی. تو وہی سر, اسمبلی دیکھیں ادھر بیٹھ کر ہم بولے اسمبلی نے غلط کیا, میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, ہم ڈکٹیٹرشپ میں. صاحب آپ مین آف دا پرنسپل ہیں, میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ جو بات کرتے ہیں اگر بات سچی اور کھری ہوتی ہے تو آپ پارٹی کے اگینسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور خان صاحب کے اگینسٹ بھی آپ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. میں وہاں پہ موجود تھا اسمبلی ہال کے بعد. شہباز گل صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ, پاکستان ٹیلی ویژن پہ اسٹیکر چلوائے کہ وزیر اعظم صاحب خطاب کریں گے, تو وہ سارے بیٹھ گئے. غلط بات میں نے کی تھی. تو کیا یہ سینٹینس ایک اسپوک پرسن ریاست کے, اس کو جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں, غلط ہے. اس نے کہا دیکھیں ہمیشہ جب لیجسلیشن ہوتی ہے یا قانون دانی, تو پرائم منسٹر ایڈریس کرتے ہیں. میرا ایز اے ورکر, میں کیونکہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, میرا ویژن یہ ہے کہ خان صاحب کے ایجنڈا میں تھا اسپیچ کرنا. لیکن اپوزیشن کا شور شرابہ, جس طرح بدتمیزی ہوتی ہے, جس طرح دیکھیں, ایک ہمارا پی ٹی آئی کا ممبر تو افورڈ کر سکتا ہے, وہ لڑ بھی سکتا ہے, ہمارے طرح ہیلتھی بندہ بولے گا آؤ لڑو. لیکن پرائم منسٹر
سے اگر مسبیو کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے ضرور کسی نے پرائم منسٹر کو ضرور ایڈوائز کیا ہوگا کہ اس کو پوسٹ پون کریں, آپ اسمبلی کو بعد میں ایڈریس کریں. ابھی شہباز گل صاحب نے جو کہا وہ اسپوکس مین ہے, اس کو اپنا بیان کا خود ہی کلیئر کرنا چاہیے, لیکن میرے خیال میں کہ پرائم منسٹر کو اسپیچ کرنی چاہیے تھی. ڈاکٹر شہاب امام صاحب, اچھی باتیں ہوئی, آپ کو بھی نامینیشن ہوئی اس فارم کے اندر بھی آپ کے. یہ جو خاص طور پہ نیب آرڈیننس میں ترمیم ہوئی, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیب ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے رکھا گیا ہے کہ صرف اپوزیشن کو ٹوئسٹ اور سیدھا کرنا ہے, تو اب اس وقت جو ہوا ہے آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ ابھی جو چینج ہوئی ہے وہ صرف ہوا ہے پروسیکیوٹر جنرل کے ری اپوائنٹمنٹ کا اور ان کے ٹینور کا. ٹھیک, اور ظاہر ہے اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اور نیب آرڈیننس دیکھیں, جو لوگ سرکار میں نہیں ہوتے, نیب سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ چور کو ڈر لگتا ہے. جی بالکل. آرم ٹوئسٹنگ کس کی ہو سکتی ہے؟ جو ڈیفالٹر ہوتا ہے. صحیح. شریف آدمی کی تو آرم ٹوئسٹنگ نہیں ہوتی, عمران خان کی تو آرم ٹوئسٹنگ نہیں کی اس نے کبھی. صحیح بات. تو وہ لوگ ٹوئسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ ٹوئسٹ کیا ہوا ہوتا ہے اپنے سسٹم کو. پلس یہ کہ جو اینٹی ریپ لا پاس ہوا ہے, کتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے تھے پاکستان میں, اور پاکستان کے ہر صوبے میں یہ ہوا. تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ پبلک آؤٹ کرائی تھا اور اس کو رائٹلی ہم نے پاس کیا. پلس یہ کہ وہ جو آپ کے جو فارینرز ہیں, جو آپ کے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹ کیا ملنا نہیں چاہیے؟ وہ آپ لوگوں کی برین ہے, آپ لوگوں کے سسٹم, مطلب ہماری ایجوکیشن, ہمارے ہر طرح کے سسٹم جو ہے وہ دنیا سے پیچھے چل رہا ہے. تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو فورن ریمیٹنس بھی بھیجتے ہیں, پھر وہ اپنی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ سے بھی آپ کو ایکیوپ کرتے ہیں. تو یہ گریو انجسٹس نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے پولیٹیکل کلچر میں, وہاں کے جا کے آپ میئر بن سکتے ہیں, وہاں کے جا کے آپ سینیٹر بن سکتے ہیں, اور اپنے ملک ان کو حق نہیں دیتے, ان کو حق نہیں دیتے. تو بالکل رائٹلی ملنا چاہیے. پھر جو ٹیکنالوجی کا جو آنسلاٹ ہے, جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کا دور ہے, کٹنگ ایج ہے, تو اس میں آپ کیا ابھی تک وہ چاہتے ہیں کہ ٹھپے کاغذ پہ لگتے رہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اٹ از جائنٹ لیپ فارورڈ ٹورڈ آٹومیشن. ہمارے کسٹمز میں, انکم ٹیکس میں پیپر پہ بل آف انٹری بنتی تھی, اتنا دیر سے چیزیں کلیئر ہوتی تھی. تو ویباک نہیں ہے ویب بیسڈ ون کسٹم سسٹم, ابھی انہوں نے جو وہ پاکستان سنگل ونڈو بنایا ہے, سارے ڈپارٹمنٹس کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آ گئے. تو آنے والے وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی سے کو نہیں اپنائیں گے تو آپ آلریڈی پیچھے ہیں 100 سال, بالکل, تو آپ مزید پیچھے رہ جائیں گے. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خلیل صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو مبصرین کا کہنا یہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سائلنٹلی پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے, وہ ان کو کوئی ہارڈ ٹائم وہ دینا چاہتے نہیں ہیں, جس وجہ سے انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی فلاپ کرایا. واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ صحیح, یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بھی گلا کیا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں, ہر گورنمنٹ میں جب بھی کوئی مومنٹم بنتا ہے تو زرداری صاحب کی اچھی پالیسی یہ ہے کہ جی وہ خاموشی سے الگ ہو جاتے ہیں, کھول نہیں مچاتے, کہتے ہیں بھئی ہماری پالیسی یہ نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ کریں. مگر یہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں بھئی یہ تو ہمارے ساتھ غداری ہو گئی, یہ تو ہمارے پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا. تو بھئی جس پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے لڑنے کی, تو آپ اس کو ساتھ لے کے کیوں چلتے ہو؟ اچھا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پارٹی کا یہ منشور ہے؟ یس, آپ دیکھیں ہر موقع پہ, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. خود مولانا صاحب نے کہا کہ ہر دفعہ ہمیں جب بھی پلٹ کے دیکھنا نصیب ہوا تو وہ کھانے والے تیر ہمارے دوستوں کو ہی آئے تھے. تو یہ ان کی پالیسی ہے. اب مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہی جھگڑا کرنے کی ہے. مولانا فضل الرحمان بغیر ڈنڈے کی بات کیے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. یہ ان کی پریکٹیکل ایک وہ ہے پالیسیز. تو اب آپ خود اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے اس بندے کو بس میں بٹھاؤ گے. تو یہ جو منشور تھا ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج, اس کو فالو کر رہے ہیں؟ صحیح, وہ ان کی بس اپنی منطق ہے, کہیں سندھ میں کچھ ہوتی ہے, مرکز میں کچھ ہوتی ہے, باہر بیٹھ کے مرکز کو للکارتے نہیں برقرار ہے. سندھ کے اندر وہ مرکز کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتے, اس میں ان کی پالیسی کا حصہ ہے. تو ان کو اب ہر ایک نے اپنے اپنے جھنڈے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک.
اب صرف اس میں ایک جھنڈا ایسا ہے پی ٹی آئی کا کہ جس کو بار بار بیچ میں میدان میں اتارا جاتا ہے کہ بھئی اس سے مقابلہ کرو، پھر اس کے بعد جا کے کچھ آگے کرو. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ یہ جو لیجسلیشن کی ہے یہ بہت اچھی کی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں خراب ہیں، مگر پریکٹیکل اگر آپ یہ دیکھیں تو ان کے پاس ٹوٹل فیلیور اکانومی ہے، ٹوٹل. اور کہیں سے کسی بھی دیکھیں نا، کوئی آدمی کہتا ہے بھئی اس جگہ ہم ناکام ہو گئے، جی اس جگہ مگر ہم نے یہ تو کامیابی کی ہے. وہ کہاں گئی 2 کروڑ نوکریاں، وہ کہاں گئی جی یہ اتنے مکان بنائیں گے، یہ 5 لا کے سیلانی والوں کو بٹھا دیا کہ جاؤ بھائی لنگر خانے چلاؤ، کریڈٹ آپ لے رہے ہو. وہ تو اس نے کہہ دیا آ کر کے جی سارا پیسہ ہم اپنی طرف سے دینا، گورنمنٹ نے تو ہمیں خالی جگہ دی ہے. نام آپ اپنا توشہ خانہ کرنے شروع کر دیا کہ جی ہم نے لنگر خانے گلی 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 کر دیے. تو کوئی بھی تو ایک قابل، اور فوج بھری ہوئی ہے آپ کی، 25 ارب روپے کی آپ جو ہے تنخواہیں دے رہے ہیں اپنے سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے، علاوہ دیگر لوازمات کے. آپ کہتے تھے کہ میں تو گنتی کے قابل لوگ رکھوں گا. گنتی کے کیا، بے گنتی اتنے خراب لوگ آ چکے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی آپ کو اس گھر میں جو آگ لگ رہی ہے وہ آپ کے اپنے چراغوں سے لگ رہی ہے، تو باہر کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو. بلورن صاحب ابھی تک آپ نے 11 کھلاڑی نہیں سیٹ کر سکے جو آپ کا وننگ کمبینیشن بنائیں، تو آپ میچ کیسے جیتیں گے؟ 5 سال کے بعد آپ تو میچ ہار جائیں گے. نہیں، ہماری وننگ کمبینیشن کیا، ہم تو ایز اے ونر بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی کو چند ڈسٹرکٹس ابھی دیکھیں ہم سر، چلتے ہیں گلی میں، کوئی 50 آدمی سے پوچھتے ہیں کہ وننگ میں ہے یا، میں وہی بتاتا ہوں. جیسے خلیل صاحب نے ابھی کہا، پیپلز پارٹی ہمیشہ جب کوئی موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے تو این پیک پہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں. آپ ایک چیز جو دوست ہمارے سن رہے ہیں یا آپ سب جو ذہن میں رکھیں، پیپلز پارٹی اب نیشنل پارٹی نہیں رہی. اس کی پالیٹکس نیشنل ویژن نہیں ہے، اس کا یہ کشمیر یا بلوچستان پنجاب کو نہیں ہے، اس کو یہ ایک اندرونی سندھ ہمیں ملے اور ہم ان ڈسٹرکٹس پہ. اچھا اگر پیپلز پارٹی نیشن ہے یا نان نیشن ہے، آپ کو تو سندھ میں سے وہ کچھ نہیں دینے دے رہے ہیں. نہیں، کیسے نہیں دینے دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ہماری کراچی از سندھ، کراچی از ناٹ آؤٹ آف سندھ. کراچی سے ہمارے 14 ایم این اے ہیں، 24 ایم پی ہیں. یاد ماضی دیکھیں، یہی آج کی گفتگو آپ اپنے ریکارڈ پہ رکھیے گا. انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں تو اگلی حکومت پی ٹی آئی سندھ میں بنائے گی اور شاندار بنائے گی، اور ان سے حساب لیں گے جنہوں نے اندرونی سندھ کا ٹھیکہ لے کے سندھ کو کھا لیا ہے. میں انا للہ پڑھ لوں آپ کی اجازت ہو تو؟ نہیں، ابھی نہ پڑھیں، آخر میں پروگرام میں. دوسری اوورآل آپ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ مارکیٹ میں کیا، میں آپ ہی کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جس ملک کا پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے جی مہنگائی ہے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. ہمارے منسٹر کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ہے، ہم اس کو چھپا تو نہیں رہے. ابھی میں لاسٹ ویک لندن سے آیا ہوں، خلیل صاحب بھی کینیڈا سے آئے ہیں. 30 سے 40% وہ مہنگائی ہو گئی ہے. وہ چیز 4 پاؤنڈ کی تھی وہ 8 پاؤنڈ کی ہو گئی ہے. کیونکہ ہم مہنگائی سے نہیں ڈرتے، ہماری اکانومی ویک ہے، اس کو فیس نہیں کر پا رہے. اگر ہم فیس کریں، جو کنٹریز کی فائنینشیل پوزیشن بہتر ہے، وہ اتنا گھبرائے ہوئے نہیں ہے جتنا ہم گھبرائے ہوئے. سر میں ایک مثال، دوسرا عام آدمی کو گھبرانا بڑا آسان ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی، گھبرانا نہیں ہے، ہم نے بتا دیا. ہم نے دیکھیں پیٹرول، ہم یہ نہیں کہ اور کنٹریز میں مہنگا نہیں ہم کر رہے ہیں. ہاں سر، تو جو سر آپ کمنٹس کریں تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس سر میں انہوں نے چونکہ میرا نام لے لیا کہ میں کینیڈا سے آیا ہوں. کینیڈا میں جس وقت یہ کووڈ-19 آیا تھا اس وقت $1.28 میں، اچھا سر، وہ پیٹرول بیچ رہے تھے. ابھی میں آیا ہوں تو $1.30 اور 32 میں ہو گیا ہے. مگر سیٹرڈے کو ذرا تھوڑا مہنگا ہو جاتا ہے، رائٹ، کیونکہ چھٹی کی وجہ سے لوگ زیادہ ہے، مگر اتنا نہیں ہوا جیسے $4 کے $8 ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ایز انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، جو سب سے بڑی اس کی گول ہے، وہ یہ ہے کہ مہنگائی ختم کرے. اچھا اگر مہنگائی ہم دیکھتے ہیں گلوبلی تو اس وقت ہم اگزامپل دیتے ہیں سب سے زیادہ ٹرکی کا، کہ ٹرکی نے تو اردگان نے بہت اچھا، لیکن ٹرکی میں انفلیشن ریٹ 18% ہے. ہم ابھی تک ڈبل ڈیجٹ میں جانے والے ہیں، لیکن ہمارے پاس مہنگائی بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر ابھی مہنگا ہوگا کہ سبزی والا ابھی روپیہ بڑھا دے گا تھوڑی دیر میں، گھنٹے کے بعد. بھائی ڈالر آپ کی بھنڈی نے ابھی بیٹھے بیٹھے کھا لیا کیا؟ تو یہ کس کا کام ہے؟
دیکھیں پرائس کنٹرول تو کام ہے گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس کا اچھا اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا، اور ظاہر ہے وہ جو 2001 میں آپ نے ایک انسٹیٹیوشن تھا ڈپٹی کمشنر کا، اس کو آپ نے ایبالش کر دیا، DMG جو تھا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جو تھا. جی سر. دیکھیں انگریزوں کا قانون جو دیا ہوا ہے وہ ہمارے یہاں وقت کا ذرا مطلب وہ کہتے ہیں نا اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم سر، اور ہم لوگوں کو وہی قانون جو ہے وہی جو ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے. تو آپ نے پولیس کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو مجسٹریٹس ہیں ان کو ختم کر دیا. جوڈیشل مجسٹریٹس ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹس کس طرح ریکروٹ ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے. کم سے کم جو SDM ہوتا ہے وہ DMG کیڈر کا ہوتا تھا، CSS آفیسر ہوتا تھا، اس میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی تھی اور وہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی. آپ نے وہ انسٹیٹیوشن ختم کر دیا. مہنگائی میں اگر آج بھی جتنی بھی مہنگائی ہے، میری والدہ ابھی امریکہ سے آئی ہیں 7-8 مہینے کے بعد، ان کو پاکستان انتہائی سستا ملک لگ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ اینڈ ایز کمپیئر ٹو کینیڈا. نہیں ایز کمپیئر ٹو ڈالر کہیے نا، اس کے سر ہماری ڈالر اتنا سستا ہے اکانومی نہیں یہ. ہے، ہماری ڈالر اکانومی نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگ زیادہ اس یہ وقت پولیٹیکل سلوگن زیادہ ہیں، اور پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ جو پرانی پریویس ریجیمز تھی اس میں زیادہ خراب تھے. کم از کم اس دور میں لا اینڈ آرڈر تو صحیح ہے، کم از کم اس دور میں انڈسٹریلائزیشن تو ہو رہی ہے، ایگریکلچر پرائسز اور ایگریکلچر پرائسز بہتر ہو رہی ہیں، آپ کی انڈسٹریل بیس بہتر ہو رہا ہے. لانگ ٹرم دیکھیں یہ انکیوبیشن جو ہے نا وہ 1-2 دن 4 دن کا نہیں ہوتا. عمران خان کو جو چیز ملی ہے، میں دیکھیں میں PTI کا نہیں ہوں، میں عمران خان کا سپورٹر بھی نہیں ہوں، ہم تو MQM کے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جو ان کی 14 سیٹیں ہیں PTI کی کراچی میں وہ ہم واپس ریگین کریں گے 2023 میں. ٹھیک سر، اور یا mayor بھی ڈبل کر ہمارا کے ہوگا. دیں گے ہاں یا سینسس صحیح ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو CM بھی دیں گے کراچی سے. تو یہ جو ہے نا پاکستان کا جو پرابلم جو یہ ہے کہ جس کا جو رائٹ ہے نا وہ آپ اس کو دے دیں، آپ قبضہ گیر نہ بنے، جس کا جو علاقہ ہے نا وہ اس کے حوالے کر دیں تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب ہمارے یہاں پہ جو دیکھیں پرائس کنٹرول کے جو میکینزم ہے نا وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے، اگر اور ایک پورا ایک آفس ہے بیورو آف پرائس کنٹرول، تو وہ ویک ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ساری وہ ہو رہی ہے. یہ بات اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے پہلی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ دس از بیکاز آف گلوبل ریسیشن. فریٹ کا جو $1800 کا جو فریٹ تھا وہ اس وقت 6000 کا ہے، اور اس میں ویٹ ٹائم ہے 3 months. آپ کنٹینر اپنا اگر آپ بک کراتے ہیں ایکسپورٹس کا یا امپورٹ کا، دونوں صورتوں میں جو اگر اس کا شپنگ ٹائم 20 days تھا تو اب اس کا شپنگ ٹائم ہو گیا 90 days کا. تو یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ مہنگی ہو گئی نا آپ کی ساری. تو اس وجہ سے ظاہر مہنگائی تو ہوگی، اور آپ کی جو اکنامی ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہے. رائٹ. آپ کا جو فیول ہے، جو پیٹرول ہے، پیٹرولیم جس سے آپ کی ساری سسٹم چلتا ہے وہ بھی مہنگا ہے. سر آپ خلیل صاحب یہ بتائیں، آپ ایک لیڈنگ بزنس مین بھی ہیں، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایکسپورٹ ہم کسی طرح سے بڑھائیں. گورنمنٹ کے جو ابھی لیٹسٹ فگرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 28 بلین تک چلے گئے. مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ 28 بلین پہ اس لیے گئے کہ ڈالر نے اپنی رفتار تیز کی ہوئی ہے. دوسری بات ہے اگر آپ نے یہاں سے 28 کیا تو وہاں آپ امپورٹ 75 کر رہے ہیں، تو وہ لینے کے بجائے دینے کے بجائے لینے پڑ جائیں گے. تو یہ کیا یہ میرا رائٹ؟ صحیح، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. الٹا صرف ایکسپورٹ ہمارا اس لیے بڑا ہے کہ ہمارا روپیہ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہم انڈیا سے ڈبل آدھی قیمت پر آ گئے. تو ہم آٹومیٹکلی ہم انڈیا سے ہم سب کمپیٹ نہیں کر سکتا، بنگلہ دیش ہم کمپیٹ نہیں کر سکتا، سری لنکا کر نہیں سکتا، کیونکہ سب سے کمزور روپیہ ہمارا ہے پورے ریجن میں. جہاں جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، ٹیکسٹائل تو ہوگا ہی ہوگا، اور جو چیز سستی ہوتی ہے وہی ایکسپورٹ ہوتی ہے. اگر آپ اب انڈیا کے مقابلے میں پرائس لے آ جائیں تو آپ تو بھول جائیں ایکسپورٹ کرنا بھی. تو ہم اصل جو مسئلہ ہے وہ ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہم کمپیٹ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے، روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہر آدمی کو جو ہم سے خریدتا تھا مثال کے طور پہ 100 روپے کا، اب اس کو 50 روپے میں مل رہی ہے وہی چیز، تو کیوں نہیں خریدے گا؟ کیونکہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ 110 سے پہنچ گیا 170 175، اور ابھی یہی نہیں پتہ. اچھا ایک متھ یہ بھی ہے کہ جب اسحاق ڈار تھے تو انہوں نے ڈالر کو فریز کیا ہوا تھا فیبریکیٹڈ طریقے سے، اور وہ ڈالر کو فلیکچویٹ نہیں ہونے دیتے تھے. اب جب یہ گورنر صاحب آئے اسٹیٹ بینک کے، انہوں نے پہلے اسپیچ میں کہا تھا
کہ ہم ڈالر کو جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ مانیٹر نہیں اس کو کنٹرول نہیں کرے گی, اسٹیٹ بینک اکارڈنگ ٹو شیڈول اس کو فلیکچویٹ کرے. تو یہ ٹھیک تھا یا وہ پہلے والا ٹھیک تھا؟ سائیں کچھ وہ صحیح تھا, اچھا, لیکن یہ تو بالکل ہی غلط ہے نا. دیکھیں نا, آپ اپنے ہاتھوں سے خود ہی اس بندے کو بٹھا رہے ہیں جس سے آپ قرضہ لے رہے ہیں. اگر میں کسی نیوٹرل آدمی کو بٹھاؤں, جیسے ہمارے اپنے بھی تو موجود ہیں قابل آدمی, تو کیوں اس باقر رضا کے جس کی ڈگری ہی 3 ملک کو تباہ کر کے آنے کی ہے اس کو ہم نے بٹھا دیا؟ تو ہم کیا امید کریں گے کہ وہ ہماری بات کرے گا یا IMF کی بات کرے گا؟ IMF کیوں کہتی ہے اس کو کیا تکلیف ہے کہ 4 روپے کا پیٹرول بڑھائیں؟ یہ بتائیں. آپ ہم سے پیسہ لے رہے ہو تو اس کا انٹرسٹ بھی تو لے رہے ہو. آپ انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا انٹرسٹ تباہ کر رہے ہو, ہمیں عوام سے لڑا رہے ہو کہ جی آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اس شرط پہ دیں گے, اس شرط پہ دیں گے. اچھا گل محمد صاحب, پہلے یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, تو مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ وہ IMF کے پاس گئے نہیں ہیں, وہ IMF کو ہی لے کر آ گئے ہیں. رضا باقر صاحب جو ہیں وہ IMF کے ہی نمائندے ہیں, اور وہ خود ہی ڈائریکٹلی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ وہی رضا باقر صاحب ہیں جس نے ایجپٹ میں اسی IMF کے تحت اس کی اکانومی کو کولیپس کیا اور وہ پاکستان میں آ گیا. یہ اپوزیشن کا الزام ہے. دیکھیں سر, میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سال پہلے جب PTI حکومت میں آئی تھی تو ہم IMF کے پاس نہیں گئے تھے. اسد عمر صاحب ہٹے اس لیے, یا انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ وہ انہوں نے پرائم منسٹر ان سب کہا تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور ہماری اکانومی میں یا ہمارے ایکسپورٹ میں اتنے اندام ہے کہ ہم فیس کریں گے, لیکن ہم ریزسٹ نہیں کر سکے. اس کے بعد جب ہم IMF کے پاس گئے, آپ دیکھیں 3 سال سے ٹاکس ہو رہی ہیں, ان کی کنڈیشنز بہت کم سے کم انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں, اور لیکن اب وہ ڈو اور ڈائی والا اسٹیج ہے. یہ ہمارے اکنامسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, خلیل صاحب بڑے ایکسپورٹ بزنس مین ہیں, لیڈنگ بزنس مین. دیکھیں ٹاک شو ایک اور چیز ہے کہ میں اپنی پارٹی کے خواہ تعریف کروں یا کوئی میری پارٹی کی برائی کرے, لیکن حالات کے ساتھ ملک قوم اور قوموں کے ساتھ چلتی ہے. ابھی آپ نے ٹرکی کا نام لیا, میں آپ کو بتاؤں تھائی لینڈ کی بتاؤں, جہاں 50 ملین ٹورسٹ جاتا ہے, تقریباً 40-50 ملین, کیا برا حال ہے ان کا, کس طرح وہ ابھی بھی ان کی پوری انڈسٹری بند ہے. لیکن یہ بھی ہماری پالیسی رب کی مہربانی سے ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں. اچھا دوسرا دیکھیں, امپورٹ فرسٹ ٹائم, مجھے آپ بھی ایگری کریں گے, ہم ایگریکلچر گڈس میں پہلے امپورٹ میں نہیں تھے, ہم ویٹ ایکسپورٹ کرتے تھے. ابھی آپ کی 30-40 تقریباً ملین ٹن آپ کی ویٹ امپورٹ ہو رہی ہے, وہاں پیسہ جا رہا ہے. پھر شوگر امپورٹ ہو رہی ہے, آئل امپورٹ ہو رہی ہے, تو اس لیے ہمارے ڈالر پہ پریشر آ گیا کہ ہم امپورٹ زیادہ کرنے لگے اور ایکسپورٹ. یہی خلیل صاحب, تو یہ کیا ٹھیک ہے کیا؟ مگر ان کے نہیں, یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ ایگریکلچر کی یہ ویٹ اور یہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, یہ تو نیگیٹو ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو فیلیور ہے نا. آپ میری بات سنیں, میں یہ آپ کہہ رہا ہوں, یہ جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے اس پہ ویدر کا اثر ہوتا ہے. ہمارے پڑوس میں اسمگلنگ بہت ہوتی ہے, جیسے افغانستان کی 3.5 کروڑ آبادی. آپ میرے ساتھ جب ویٹ اترے نا سندھ میں, آپ میرے ساتھ چلیں, سر آپ دیکھیں گے 70% ایگریکلچر ملک ہے. اس ملک کی 70% پاپولیشن, امریکہ صرف 6% ہے, اور وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ نے پہلا, آپ کا یہ سلوگن تھا کہ ہم نے آ کے ایگریکلچر کو ایکسپورٹ کرنا, آپ امپورٹ کر کے خوش ہو رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک سال ہمیں امپورٹ, اس سال اگلے سال ہم امپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ تو غلط ہے آپ کے لیے. نہیں, غلط نہیں ہے. کچھ نیچرل حالات ایسے ہوتے ہیں, جیسے ابھی کاٹن میں کیا پلاننگ ہوئی, کاٹن ہماری کم ہو گئی. اس سال کاٹن ہماری لاسٹ ایئر سے بھی زیادہ ہے. جو جس طیب اردگان کا آپ نے مثال دیا, اس نے آتے ساتھ پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے باہر سے امپورٹ بند کیا تھا. لالا, آپ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, پیٹرول, آئل, یہ اور ہم کون سی لیوش چیزیں, آپ نے ابھی خود کہا کہ ایگریکلچر بھی آپ, اور کون سی لیوش چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں, یہی تو کر رہے ہیں. اور اس کو بیڈ لک کہیں یا کرونا کا ریزن کیا بھی تھا کہ ایک سال ہمارے دوست بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ ہمیں ویٹ اور شوگر ایسی چیزیں امپورٹ کرنی پڑی جس کا اکانومی پہ اور ہمارے ڈالر پہ اثر پڑا ہے. جہاں تک آپ کی ایکسپورٹ ہے, ماشاءاللہ ایکسپورٹ ہماری ابھی بھی, میں کئی ایکسپورٹرز سے وہاں ملا لندن میں, وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی پاکستانی آرڈر نہیں لے رہے ہیں ہم سے.
ڈاکٹر صاحب آپ ایک طرف نہیں، ایک منٹ سر، جی سر، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اکانومی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ابھی ٹیکسٹائل میں یا اسپورٹس گوڈس میں ان میں ہم سے آرڈر، اچھا مجھے جتنا سر مجھے بتائیں جتنا وائبل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے، آپ کے پاس یوٹیلیٹی نہیں ہے، آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ ٹیکسٹائل کیسے چلائیں گے؟ بڑھ رہی ہے نا۔ اچھا دوسرا، اس وقت رائس کی پورے ورلڈ میں اتنی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ الگ بات ہے، سپلائی بتائیں۔ سپلائی میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی، ہم اپنی لمٹ سے زیادہ بھی رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ رائٹ، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں اس وقت یہ جو گورکھ دھندا ہے، تھوڑا سا آپ ہمیں سمجھائیں، یہ جو 28 بلین پہ ہمیں ابھی میں رزاق داؤد صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ہے کہ ہم $40 بلین کریں گے اس سال میں، اور اس نے فگرز بھی ایسے ایسے کیلکولیٹ کر کے بتائے ہیں۔ عوام کہتی ہے یہ خود جانے بھائی، یہ فگرز آپ جانے، ہمیں تو چیزیں سستی چاہیے۔ تو ایکسپورٹ واقعی ہماری بڑھ رہی ہے؟ جی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے، اور مگر آپ کو جو ہے نا، جو آپ کا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے نا، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ سر کوئی اس چیز پہ بات نہیں کرتا کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ 20 ملین ہو گئی ہے، فیڈنگ ماؤتھ اتنے زیادہ ہے، کیا آپ کی ایگریکلچرل لینڈ کا اتنا ہے کیپیسٹی کہ وہ 22 کروڑ اور 2050 میں سنا ہے کہ 50 کروڑ کی آبادی ہو جائے گی، تو کیا آپ فیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کی ہر طرح کی پالیسی آپ کچھ بھی بنا لیں وہ فیل ہو جائے گی جب اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ لے کے چل رہے ہیں۔ 70% جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ بلو دا ایج آف 30 ہے۔ آپ کے پاس یوتھ بلج ہے، آپ ان کو نوکری نہیں دے سکتے، آپ ان کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ روڈ پہ 20 سال پہلے اس طرح کا جنگلی پن نہیں تھا، کسی سگنل پہ کوئی موٹر سائیکل والا رکتا نہیں ہے، رانگ سائڈ آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک جو ہے وہ ایک پوری کراپ جنگلی لوگوں کی پیدا کر دی، اس چیز کو آپ نہیں دیکھتے۔ آپ کو سب سے پہلے پاکستان کا جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو صحیح کرنا پڑے گا، آپ کو پاپولیشن پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو ایجوکیشن ٹھیک کرنی پڑے گی، آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جو 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ہے کیا چیز۔ آپ جو ہے وہ چوزن فیو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو میں نے منسٹرز کے ساتھ بھی کام کیا گورنمنٹ آف سندھ میں تو تینوں فارمیٹس میں کام کر آیا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ میں کیا، پروونشل میں کیا، لوکل گورنمنٹ میں کیا۔ جن لوگوں کو ہم ووٹ کر کے اپنے اوپر بٹھاتے ہیں، میں تو MBBS بھی ہوں، LLM بھی کیا، LLB بھی کیا، CSS بھی کیا۔ آپ یقین کریں کہ جو ہمارے پولیٹیکل باسز بنتے ہیں، یہ ہمارے جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اٹ از اے میٹر آف ڈسگریس۔ تو ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس کی مشین آ تو گئی ٹھیک کرنے کی، مشین سے نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے کسی صاحب سے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو بیوروکریسی ہے اس نے ہمیں چلنے ہی نہیں دینا ہے۔ لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کا نام نہیں کوٹ کر رہا ہوں، اس نے کہا یہ بیوروکریسی نے ہمیں فلاپ کر دیا۔ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی دہاڑی لگواؤ نا ہماری، بیوروکریٹس کیسے اس کو ایک اور اوپینین لے کے آ گئے، اور بہت بڑی ویلڈ جو انہوں نے بات کہی کہ ہمیں نیشن بلڈنگ تو کریں پہلے، اس سے وہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہم تو وہ کیسے کریں؟ کوئی پاپولیشن کی بات نہیں کر رہا کہ اوور پاپولس کنٹری ہے، یہ کس طرح سے چلے گا؟ اصل میں پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں خرابی کہاں ہے۔ سر اس خرابی کی نشاندہی پہلے کی جاتی تھی تو اس کی خرابی دور بھی کی جاتی تھی۔ اب تو خرابی پہ پردہ ڈال کر مٹی پاؤ مٹی پاؤ، یہ جملہ ہمیں ایسا مل گیا ہماری قوم کو کہ ہر چیز پہ مٹی پا رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ایسی قوم ہی نکلے گی جو رانگ سائڈ پہ جائے گی۔ نئے پاکستان میں بھی مٹی پا رہے ہیں ہم؟ صحیح، نئے پاکستان تو پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتہ لگ رہا ابھی تک کہاں سے شروع ہوا کہاں پہنچ گیا ہے۔ نیا پاکستان تبدیلی آ گئی، البتہ جو انہوں نے کہا تھا تبدیلی آئی ہے، وہ کیا آ گئی سر؟ یہ تبدیلی کم ہے کہ قوم عذاب میں پڑی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی باتیں کر رہے ہیں، جی ہم نے اتنی کر لی اتنی کر لی۔ چینی کے دام کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس کی کوئی بات نہیں کرتا، چینی کون مافیا کر رہا ہے وہ کوئی نشاندہی نہیں کرتا، آٹا کون کر رہا ہے کوئی نشاندہی نہیں کرتا۔ صاحب فائنل کمنٹس، نیشن بلڈنگ پہ کوئی کام چل رہا ہے؟ سر میں بتاؤں کہ آپ جو بیوروکریسی کی ابھی آپ نے بات کی ہے، یہ معاشرے کے سب حصے ہیں۔ ابھی جو ہم بیٹھے ہیں ہم بھی سوسائٹی کے حصے ہیں۔ پہلے ہم خود کو دیکھیں، ہم نے کتنا پاکستان کے لیے بہتر کیا، اس کے بعد بیوروکریسی کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا، آپ کا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، ان کی بیٹی ہے، اس طرح معاشرہ ہے۔ تو بالکل آپ کا ویژن سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک نیشن کا جو ایک امیج ہے وہ 70-75 سال میں ہم نہیں بنا سکے کہ ہماری ٹارگیٹ کیا ہے، لیکن فرسٹ ٹائم عمران خان ایک اٹیمپٹ کر رہا ہے۔ آپ اس کی ویژن دیکھیں، اس کی سوچ دیکھیں، اس کی ایجوکیشن پہ کتنی ایک اہمیت دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وی ول بی ایبل
کہ ایک اچھا پاکستان 5 سال میں نیا پاکستان پاکستانیوں کو دیں گے، اور اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی مبارکباد ہو آپ کو انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہاب امام صاحب، گل محمد رضا صاحب، خلیل ننی تال والے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو رہا۔ ابھی لیٹسٹ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب کی جو ویڈیو ہے اس میں سے کچھ پیسز لے کے اس کو آڈیو بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ ہر مہینے 4 روپے فیول کی پرائز بڑھانی ہوگی، تو اس سے ساتھ ساتھ آپ خود اندازہ لگائیں تو مہنگائی خود بخود بڑھتی جائے گی۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔